چند دن پہلے TLP تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں حافظ سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے کسی سیمینار کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ہمارا ذکر خیر کیا ہے انورٹڈ کاماز میں، اور انہوں نے بڑا فخریہ یہ بات بیان کی کہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے، خادم رضوی صاحب سے، ان کے ریفرنس سے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کے بارے میں انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہماری آنے والی نسلیں، یہ دو بندوں کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 ڈاکٹر ذاکر نائک اور نمبر 2 انجینئر محمد علی مرزا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بابا جی کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں تعارف کروایا کہ ہم کن بزرگوں کے ماننے والے ہیں، تاکہ ہم ان بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں اور انجینئر صاحب کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا، یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو سلام، جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں، ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا۔ یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون۔ جہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعلق ہے، ہم ان کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، باقی جو انہوں نے بنو امیہ کے حوالے سے مقدمہ لڑا، اپنے زوم میں یزید کی حمایت کی، اسے ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اور ہمارا تو آپ کو پتہ ہے لیول یہ ہے کہ ہم تو خادم رضوی صاحب بھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹا دفاع کرتے تھے، ہم تو اسے بھی غلط سمجھتے ہیں۔ صحابیت کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مقابلے پہ کسی کا جھوٹا دفاع کرنے کی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے حوالے سے میں نے 200 احادیث پہ ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے کربلا کے اوپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے۔ وہ آج ٹاپک نہیں ہے، لہٰذا یزید کے معاملے میں تو اب یزید شاہی کوئی نہیں، ہم تو بہت بڑے لیول پہ بات کرتے ہیں، یزید کو تو چھوڑ دیں۔ باقی دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کے حوالے سے انہوں نے ہمارا کنسیپٹ کلیئر کیا، تو ہم انہیں کہیں گے کہ حافظ صاحب رکو ذرا، صبر کرو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کی حقیقت کیا تھی، اور 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ بکواسیات اور گستاخانہ باتیں ارشاد نہیں فرمائی ہوں گی، ان کی طرف منسوب ہوں گی، لیکن اس کو پرنٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں، ان کتابوں کو پروموٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ اسے کلیم کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی شطحیات ہیں، یعنی پنجابی میں بونگیاں، اور وہ ان کا دفاع کرتے ہیں، وہ اس سے انکاری نہیں ہے۔ بہرحال بزرگوں کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا جی نے ہمیں بتایا کہ ہمارے بزرگ تھے کیا۔ سرکار بابا جی نے کچھ نہیں بتایا، یہ ہم نے بتایا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ ہاں، یہ ہم نے بتایا آ کے، تواڈے بابا جی نے نہیں دسیا۔ اور آپ کے بابا جی کا یہ حال تھا کہ جب کشف المحجوب وہ لہرایا کرتے تھے نا داتا دربار پہ بیٹھ کے، اور ہم نے کشف المحجوب سے رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ عبارتیں بتائیں، ان کی زندگی میں وہ کلپ ملینز میں پہنچا، ان کے ہاتھوں میں جا کے لوگوں نے دیا، تو بابا جی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دیں، حافظ صاحب تسی تے شاہی کوئی نہیں۔ تواڈے بابا جی کشف المحجوب لہرا دے رہے، لیکن جواب نہیں دیا انہوں نے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے جواب دیا تو میں مارا گیا۔ یہ بڑی سمجھداری انہوں نے کی، البتہ رہنے نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا وہ ایک منڈا نیٹ ہوتے آیا ہے تو انج کرتا ہے، یعنی منڈے دا پتہ ہے، منڈے نے کام پایا ہے۔ ہاں، بلکہ تواڈے بابے نے جڑا کام پایا سی وہ منڈے نے ایکسپوز کیتا ہے۔
اور وہ کہتا ہے جی اے لبیک نہ کیا کرو، لبیکا کیا کرو. تو غلط کیا میں نے یہ نہیں انہوں نے کہا غلط کا ہے. جب آپ کہتے ہیں جی میں 1.5 لاکھ علماء کو سرو و ناف پڑھا چکا ہوں، تو میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ غلط ہے، آپ کہیں لبیکا یا رسول اللہ. جب کنٹینیوس پڑھیں گے تو یہ کاف کے اوپر زبر آئے گی. سمپل، اس میں کون سے لڑائی جھگڑے کرنے والی بات ہے، مان لیں. تو انہوں نے کہا ساڈی مرضی اسی جو مرضی کبھی ہے جی. وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر، وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں. میں کہا اسی کر رہے ہیں، وقف اسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا کہنا لبیک کہاں ہونا چاہیے. میں کہ تو کہاں پڑھتا رہو اسی کہا لبیک پڑھ دینا. ظاہر ہے کہ جب آپ نے قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی مرضی سے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں تو عربی کو توڑنا موڑنا ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہوں گے، آپ کرتے رہیں، لیکن ہمارا کام ہے علمی طریقے سے آپ کی غلطی کو واضح کرنا. اب یہ چونکہ حافظ سعد رضوی صاحب نے یعنی ایک کانفرنس کے اندر پبلکلی یہ بات کی ہے، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئی ہے. مجھے کل رات کو ہی کسی نے بتایا کہ جی اس طرح ویڈیو آئی ہے، آپ کا ذکر خیر ہوا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، ہم تو تیار بیٹھے ہوئے کہ ہم سے کوئی بات کرے گا، ہم سے جواب لینا تو لے لو، ہم جواب دے دیں گے. یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں، پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پولیٹیکل جماعت کے طور پر چکے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. حافظ سعید صاحب کے بیٹے سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اور پولیٹیکل لیول پہ یہ اہل حدیث، بریلوی اور دیوبند اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے بعض بریلویوں کو غصہ بھی ہے. اس کے لیے ایک ٹرم انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہے، صلح کلی. یہ صلح کلی کے قائل ہیں، یعنی اندازہ کریں وہ دوسرے فرقوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں صلح تو چھوڑ دیں. وہ لانا بات ہے کہ قرآن آپ سے کہتا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ آؤ اہل کتاب تم اور ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہود و نصارہ کے ساتھ بھی کامن ٹرمز کے اوپر صلح کلی کر لینی ہے، کامن ٹرمز پہ، بد عقیدگیوں پہ نہیں. لیکن یہ مسلمانوں کے اندر کرنے کے قائل نہیں ہے. تو سعد رضوی صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کم از کم اپنے فرقے سے باہر نکل کے اتنی جرأت کی ہے. لیکن ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتے ہیں، اردو میں ویسے ہم رضوی کہہ دیتے ہیں، اصل میں اس کی صحیح جو پروننسیشن ہے وہ رضوی ہے. تو سعد رضوی صاحب آمزہ بریلوی صاحب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کی نسبت سے رضوی لکھتے ہیں. ان کے ابا جی بھی رضوی لکھتے تھے. تو اعلیٰ حضرت تو صلح کلی کے قائل نہیں تھے. انہوں نے اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور ایون قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ کے اوپر، ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا. اور ساتھ لکھا یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی اسلام چھوڑ کے جا چکے، یعنی واجب القتل. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلیٰ حضرت جن کی نسبت سے آپ رضوی لکھتے ہیں وہ تو دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کو قادیانیوں کی طرح سمجھتے ہیں، بلکہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. تو اب ہم یہ پوچھیں گے کہ اب یہ جو آپ نے سٹیپ اٹھایا ہے، اس کے بعد اعلی حضرت کے اس فتوے کو آپ پبلکلی آ کے کہیں گے کہ یہ غلط ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے، جرأت کرو، بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک ہے، قیامت تک آپ کی نسلوں میں بھی جو لوگ آئے نا، ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بات حق کرنی ہے، جواب دینا ہے تو حق پر مبنی ہو. مولانا سعد رضوی صاحب سے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے والد محترم کی اس بات سے بھی رجوع کریں جو انہوں نے بادشاہی مسجد کے باہر جب اذان شروع ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا
ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਖਲਾਸ ਮੰਗੋ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਗਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲਿਏ। ਉਹ ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਰ ਦੇ ਸੂਰ ਹਨ। ਚਲੋ ਚਲਿਏ। किसको कहा था? देवबंद और अहले हदीस को, क्योंकि उन्होंने कहा था वाबियों को, और वो मस्जिद देवबंद के पास है। तो वो तो कहते थे सूरन दे सूर, और आप क्या कह रहे हैं? आप उनके साथ सियासी इत्तेहाद कर रहे हैं, सुलह कुल्ली कर रहे हैं। तो ये भी आप जरा फर्क देख लें, ठीक हो गया। हम सिर्फ अर्ज ही कर सकते हैं। तो ये मैंने स्टार्टर के तौर पे अपना मुकदमा सामने रखा ताकि थोड़ा आइडिया हो कि मैं आज इनके साथ करने क्या जा रहा हूं, क्योंकि इन्होंने हाथ डाला है, यानी एक आपके बुजुर्गों ने काम डाला हुआ, और हमें आके आप ये बातें करते हैं कि जी नौजवान नस्ल को ये गुमराह कर देंगे, और अगर हमारे बाबा जी ना होते तो लोग बुजुर्गों से मुतनफ़र होते। और जनाब आप किस बंद कमरे में बैठे हुए हैं? ये हो चुका, फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। आपको पता ही नहीं है, आप तो गली गली से आवाज आ रही है कि ना मैं वाबी ना मैं भाभी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। बाबे भी इसी खुदा को मानते थे, लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं जो पैगंबरों ने बताई हैं, जो आसमान से नाजिल हुई हैं, बल्कि अपनी तालीमात के साथ। और अब बाबों का हाल ये है कि छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं, यानी रसूलुल्लाह के मुकाबले पे। पहले मैं सिर्फ कहता था ना बाबे ते शे ही कोई नहीं, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में कहता था, लेकिन वो कहते नहीं बाबा की तौहीन हो रही है। हूं कौन तौहीन हो रही है? आपने तो हमें कहानी कराई हुई है कि बड़े से बड़ा कोई गौस कुतुब अब्दाल, उसके घोड़ों के कदमों की खाक, उसके घोड़े के नथनों में बैठे उसको गौस कुतुब अब्दाल नहीं पहुंच सकता। यानी ये तो कह रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्गान दीन है वो सहाबा किराम के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है, यानी उनके मुकाबले में भी शाही कोई नहीं। तो हम ये ना कहें कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। ये तो बड़ा हल्का जुमला है। ये तो घोड़े के कदमों की खाक के बराबर में कहते हैं कुछ नहीं है बाबे इनके। हम तो उससे बहुत बेहतर और पॉजिटिव बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये साद रज़वी साहब ने चूंकि हमारे मुतल्लिक ये क्लेम किया, तो अब हम उनकी पब्लिक तक बिलखुसूस और उन तक बिल उमूम ये बात पहुंचा रहे हैं, ताकि उन्हें ये बात पता चल जाए कि हमारा किसी से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। झगड़ा ये है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात के मुकाबले पर आपके बाबों ने ना सिर्फ पैरेलल में तालीमात खड़ी की, बल्कि रसूलुल्लाह की तौहीन की है। आप तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत पे बात करते हैं, ख़त्म नबूवत के ऊपर बात करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके बुज़ुर्गों ने इन दोनों चीज़ों के ऊपर डाके मारे हुए हैं। लिहाजा इंडिया में अगर गुस्ताखी होगी, या फ्रांस के अंदर गुस्ताखी होगी, या डेनमार्क में होगी, सिर्फ हम हक रखते हैं उन गुस्ताखों को जवाब देने का। जिनके अपने बाबों ने काम डाले हुए हैं उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो किसी को जवाब दें, जब तक कि वो अपने बाबों से ऐलान बरात नहीं करते। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। पंजतन पाक की निस्बत से मैं सिर्फ 5 हवाले पेश करूंगा। वैसे तो आपको पता है ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, और इसी एक टॉपिक की वजह से तो दुनिया में चेंज आई है। तो चूंकि ये रज़वी साहब हैं, तो मैं आला हजरत से ही स्टार्ट करता हूं। आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर, ये पहला रेफरेंस है, फतावा रज़विया के अंदर एक किताब की तारीफ की है, सबए सनाबिल, और उस किताब के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा हुआ है। इसके बावजूद आला हजरत ने यह इरशाद फरमाया है कि यह किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है।
نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی ایسی کتاب مقبول ہو سکتی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہو؟ اب دو ہی صورتیں، یا تو اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے، سرکار اگر پڑھی نہیں ہے تو کیوں لکھا جائے؟ بغیر تحقیق کے بات کرنے والا کیا ہوتا ہے آپ خود فیصلہ کریں، یا دوسری بات ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے اور صرف نظر کیا ہے جان بوجھ کے۔ اب آپ کے عدالت میں یہ ہمارا مقدمہ ہے، بریلوی عوام کی عدالت میں یہ مقدمہ ہے کہ فیصلہ کریں کہ اعلیٰ حضرت پہ کون سا حکم لگانا ہے۔ حشد بہشت کا تو ہم نے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے، اس میں جو 8 کتابیں ہیں چشتیہ کے بزرگوں کی، اس میں ایک کتاب ہے فوائد السالکین جو پاک پتن والے بزرگوں نے جمع کیے ہیں اپنے پیر صاحب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات، اور انہوں نے لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی المتوفیٰ 633 ہجری کے بارے میں کہ ان کے پاس ایک دفعہ ایک مرید ہونے کے لیے آیا بندہ، اس وقت حضرت خاص حالت میں تھے، وہی بابا جی خادم رضوی صاحب والی بات ہے، اوے انہوں ہلکا نہ جانو، اوے جیڑا بولدا جے نبی تے پونکتا جے۔ تو ہم نے کیا کہا، بابا جی صبر کرو، رکو ذرا، سنو کہ بابا جی خاص حالت میں کیا کہہ رہے ہیں، کہ وہ اس سے پوچھیں تو کیا کلمہ پڑھتا ہے، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ یوں پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو کہتے ہیں پڑھ دیا استغفر اللہ۔ تو پھر خواجہ نے انہیں کہا کہ میں نے آزمائش کے لیے پڑھوایا تھا، کلمہ وہی ہے جو تو نے پڑھا، اور پھر اسے مرید کیا، یعنی مرید کیا، اس کے بعد نہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نہ اس کو کیا۔ اس سے بڑی بات وہ مرید کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہیں دوبارہ مسلمان ہو کر اپنی بیعت دوبارہ کرنی تھی۔ آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ دینا جرمنی جانے کے لیے تو آپ کافر ہو جائیں گے، آپ کے بابا جی سچی مچی بھی کلمے پڑھائیں تو وہ اسلام پہ ہی قائم رہیں گے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ تیری چاچی گئی، تیرے چاچو جی اڑ جا کے چاچی نال دوبارہ نکاح کرن گے، پھر چاچو جا کے کسی دے مرید ہون گے، پھر تینوں پتر مرید کران گے سی۔ چاچو دی چاچی گئی، چاچی بھی گئی تو بیعت بھی گئی، ایسا نہیں ہوا۔ اور دوسرا یہ کون سی خاص حالت تھی، صحیح کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین مسلمان کرتے وقت اس طرح کے ٹیسٹر لگاتے تھے لوگوں کو کہ پڑھ ابو بکر رسول اللہ، عمر رسول اللہ، نعوذ باللہ؟ تو یہ آپ کے بزرگ کن طریقوں کے اوپر چل رہے ہیں؟ تو یہ ہم نے واقعہ ہائی لائٹ کیا تھا۔ یہ واقعہ اگر ہم ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے جنہیں اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا نہ پتا ہوتا، اور اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی نعوذ باللہ اس کا نہ پتا ہوتا، تو ہم کہتے یہ بڑے بھولے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ خود تو تم نے 100 سال سے لکیر پیٹی ہوئی ہے کہ اشرف علی تھانوی نے ایک مرید کے خواب کو، اور خواب کے بعد وہ بیداری میں بھی یہ پڑھ رہا ہے، اسے انڈورس کیا ہوا ہے کہ کوئی نہیں، تسلی ہے، تیرا پیر متبع سنت ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اب آپ کے گھر میں بھی یہ کام ڈال گیا، اب آپ کا ایمان کیا بولے گا اس کے اوپر؟ اور وہ ویسے بولنا ہوگا جس طرح ہم کہیں گے، ہاں جی، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی، رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی۔ آپ نے بتانا ہے کہ یہ 1000 سال سے کتاب کیوں چھپ رہی ہے، فوائد السالکین، حشد بہشت جس کے اندر موجود ہے 7 سنابل، اور اعلیٰ حضرت نے تعریف کیوں کی۔ نمبر 2، آپ کے سارے بابوں کے کشف، الہام اور علم غیب فارغ ہو گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور نمبر 3، سب سے بڑا بابا وہ جس نے 1000 سال کے بابوں کی غلطی نکال دی، یعنی وہ جو کہتا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، وہ بولا ان کا وہ مجدد، 1000 سال دا مجدد کو اگر مجدد افسانی نو کیا ہویا جے، ٹھیک ہے، انہوں نہیں پتا لگا، کسی نو نہیں پتا لگا، چھاپتے رہے، پرنٹنگ پریس۔ تو سرکار یہ جو آپ ختم نبوت ریلیاں اور تحفظ ناموس رسالت ریلیاں نکال رہے ہیں تو نکالیں، جائیں ان درباروں کے باہر جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں،
اگر ان کا میں ساتھ ساتھ پوسٹ مارٹم کرتا جاؤں اس سارے واقعات کا تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. وہ میں اکثر کرتا رہتا ہوں. ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں, بریلویوں کو تو ویسے سلگانے کی دیر ہوتی ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا گستاخی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساڑھے تو بڑا کیڑا بریلوی رہا ہے, ٹھیک ہے. میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی تو خادم رضوی صاحب کے میں لیکچر سنتا تھا 1994 میں, ہماری مسجد میں آیا کرتے تھے. ان کا پیر خانہ جہلم میں ہے. ہاں جی, اب تو واقعی پیر خانہ بن گیا صحیح والا, ٹھیک ہے. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ کیا کرتے رہے, کیا ان کے معاملات ہیں ان کے بزرگوں کے ساتھ, کیا ان کی عقیدتیں ہیں. تو اب ان کے ایمان کا امتحان ہے, جواب دیں اس کا. یہ پہلا ریفرنس. اس کے اوپر جو یہ بونگیاں, شتیہات اور یہ باقی جو اس کی پلیز لیتے ہیں نا, وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے نا ان کے جو جھوٹے دعوے ہیں نا ان کا جواب میں نٹ شیل میں دے دوں گا. لیکن اس وقت میں یہ 5 حوالے دینا چاہتا ہوں. بریلوی عوام کی عدالت میں ان کے علماء اور بزرگوں کا مقدمہ. دوسرا ریفرنس کشف المحجوب جو بابا جی ہمارے لہرایا کرتے تھے. کہتے ہیں جی وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے نا وہ یہ کتاب پڑھ لے, اسے اپنا مرشد مل جائے گا. اس کتاب کے اندر وہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخیوں کو بھی شرمندہ کر دیں. صحف اور سکر کا چیپٹر کھولیں جس میں جنید بغدادی کا صحف اور باجزید بستامی یعنی یزید ابا جی, ہاں جی, مرید امام جعفر دا نا ابا یزید. واہ واہ واہ, اسی آج نہ رکھنے سے تیار نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی. ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تم لوگوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید, ناسبیوں والے کام. تو وہ یزید ابا جی ان کا سکر ثابت کرتے ہوئے اور صحف ثابت کرتے ہوئے جنید بغدادی کا ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات ہے اس کے واقعے کو انہوں نے کوٹ کیا. وہ پوری تفصیل تورات میں آتی, نعوذ باللہ, کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ چھت پہ چڑھے, انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا, انہیں پسند آئی. اس صحابی کا نام تھا اوریا, یہ اوریا مقبول جان وہی والا نام ہے اوریا, اور انہوں نے اسے جنگ میں قتل کروا کے اس کی عورت کے ساتھ شادی کر لی, نعوذ باللہ. اور اس سے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ حضرت داؤد نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا, وہ پوری ہوش میں تھے. صحف ایک سین والا صحف ہے, وہ بھول ہوتا ہے جو سجدہ صحف, ایک سواد والا صحف ہوتا ہے پوری انٹینشن سے. وہ کہتے ہیں اس لیے داؤد علیہ السلام نے معافیاں بعد میں مانگی نا, وہ ہوش میں تھے, انہوں نے یہ غلط کام کیا. تو حضرت جنید بغدادی کا جو صحف کا سکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. چنگی شے فالو کر دے, وہ قرآن دی اس نو فالو کرو, کوئی اہل بیت نو پڑھو, کیڑے پاسے لگے ہوئے ہو تسی. اور کہتے ہیں سکر باجید بستامی کا, اس کی کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ نظر اپنے صحابی کی بیوی زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑی, سیدہ زینب کے اوپر, انہیں پسند آ گئی اور نعوذ باللہ وہ شادی کر لی. تو رسول اللہ حالت سکر میں تھے, یعنی ہوش میں نہیں تھے ان کے بقول, اس لیے اللہ نے ان پہ گرفت نہیں کی ہے. تو یہ باجید بستامی بھی جو ارشادات فرماتے رہتے ہیں نا, ان کے اوپر گرفت نہیں ہوگی کیونکہ وہ سکر کی حالت میں ہوتے ہیں. اور یہ باجید بستامی کا سکر نبی علیہ السلام کے اوپر ایک جھوٹ باندھ کے, ایک جعلی واقعہ, خود ان کے پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے ضیاء القرآن تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کافروں نے یہ والا واقعہ ہماری کتابوں میں ڈالا ہے رسول اللہ کو بدنام کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن وہی پیر کرم شاہ صاحب کشف المحجوب کا مقدمہ لکھ رہے ہیں, ایک ٹکٹ میں 2 مزے. بغیر پڑھے لکھا تو کیوں لکھا, اور پڑھ کے لکھا تو کیوں نہیں بتایا کہ یہ گستاخانہ کتاب ہے. کدھر جاؤ گے؟ ہم نے بند گلی میں انہیں داخل کر کے آگے وہ جس طرح ذوالقرنین بادشاہ نے وہ دیوار چڑھا دی تھی نا یاجوج ماجوج کے آگے, ان کے آگے دیوار چڑھا دی ہے. کدھر جائیں گے؟ یہ دیوار اب بھی ہٹ سکتی ہے. صدق کے دل سے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا اظہار کریں اور بزرگوں سے اعلان برات کریں, ٹھیک ہے, اور ہمارے ساتھ مل کے یہ نعرہ لگائیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یہ نعرہ لگائیں, انشاءاللہ سب کچھ معاف ہو جائے گا, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی.
تو یہ صاحب اور سکر کی بحثوں میں انہوں نے یہ گستاخی کی اس شخصیت کے بارے میں، اللہ، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ دو حوالے ہو گئے۔ تیسرا حوالہ بی کشف المحجوب سے، جو یہ الزام کل تک باقیوں کے اوپر لگاتے تھے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اس عقیدے کے اوپر ڈاکہ بھی کشف المحجوب میں موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک خواب منسوب کیا گیا، کشف المحجوب میں امام حنیفہ کے چیپٹر کو نکال کے دیکھ لیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کو کھود کر اس میں سے آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جسم مبارک ہڈیوں کی شکل میں ہے وہاں پہ؟ نعوذ باللہ۔ یعنی جی خواب ہے یار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ اس طرح کا گستاخانہ خواب کسی کو دکھائے گا؟ ترجمہ کیا ہوا استخوان مبارک، پتہ ہی نہ چلے کے لیے ہے استخوان مبارک۔ اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، وہاں لکھا ہوا ہے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، بعض کو بعض سے چن رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور خواب کوئی گھڑنا تھا نا بابے کو اونچا کرنے کے لیے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں، آپ کے کپڑے مبارک اکٹھے کر رہے ہیں، آپ کی لاٹھی مبارک، یہ بات کرتے قبر کھود کر ہڈیاں بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں۔ اور صبح اٹھ کے جب ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ کی سنت کو جمع کریں گے۔ استغفر اللہ۔ کیا خواب یار، اللہ کے نبی کے بارے میں یہ خواب دکھایا جائے گا؟ جھوٹا خواب امام حنیفہ بری الذمہ ہے، ان کی طرف انہوں نے منسوب کیا ہے۔ کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں۔ وہ اللہ کو پتہ ہے، جسم ان کے سلامت ہے۔ وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، پوری امت کا اتفاق ہے، سوائے ایک دو محدثین کا تفرد ہے، لیکن وہ بھی عقیدے کو درست مانتے ہیں۔ ان کو وہم لگا اس کی سند کے اوپر، عقیدہ وہ یہی مانتے ہیں کہ ابو داؤد میں حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اور یہ ہمیں کیا عقیدہ بتا رہے ہیں؟ بلکہ اس کی جڑ تو قرآن میں موجود ہے، سورہ سبا میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے اور جنات کو پتہ ہی نہیں چلا، اور لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا، کتنے مہینے لگے ہوں گے، کوئی کیڑا ان کے جسم کے اوپر نہیں چڑھا۔ نبیوں کے جسم کا سلامت ہونا وفات کے بعد، اس کی اصل قرآن میں اس عقیدے کی جڑ موجود ہے۔ یہ میں منکرین حدیث کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کی اصل قرآن میں موجود ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اب یہ ذرا بتائیں، یہ واقعہ لکھ کے انہوں نے نکالا کیا ہے؟ 3 گستاخیاں ہو گیا، آج اور چوتھی کشف المحجوب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ بایزید بستامی کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے۔ اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ ان پر وحی کرتا ہے۔ کشف المحجوب میں تو اتنا ہی پورشن ہے، لیکن پوری تفصیل آئی ہے پھر جناب تذکرۃ الاولیاء میں، تمام بابوں کے اوپر ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں، عربی میں دیوبندی بریلوی دونوں مانتے ہیں، فضائل سنت میں حوالے ہیں، فضائل اعمال میں اس کے حوالے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ان کی زبان سے یہ بھی نکلتا تھا اور یہ بھی نکلتا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور تمام مخلوقات، تو بایزید
فرمایا کرتے تھے بونگیے شریف کہ تمام انبیاء انکلوڈنگ نبی علیہ السلام کے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور ساتھ اس پہ ہو سکتا ہے وام لگ جاتا. پھر انہوں نے بولا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا قیامت کے دن. لعنت ہے ایسے عقیدے کے اوپر، ایسی کتابیں چھاپنے والوں پر، ایسی باتیں کرنے والوں کے دفاع کرنے والوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ ان کا اشر انہی کے ساتھ کرے. ہاں جی، جو ہمارے نبی کے مقابلے پہ ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، وہ تواڈے بامیا نو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. اور وہ بھی تذکرۃ الاولیاء کا جو مصنف ہے نا فرید الدین اتار، جسے تاتاریوں نے مار دیا تھا، جو نگاہیں مار کے سب کچھ کرتے تھے، تاتاریوں نے وڈ کے رکھ چڑھا ہے. بڑے بڑے بزرگاں دی مٹی پلیتی تھی جی تاتاریاں نے، بڑے بزرگاں دی. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا، جو یہ کہتے تھے نا میں بہت پاک ہوں، میری شان بلند ہے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. اللہ کا جھنڈا ہے ہی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے. کیا قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے؟ ٹھیک ہے. یہ بایزید بستامی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، دعویٰ ہے امام جعفر کے مرید، وہ بھی قبر پہ جا کے مرنے کے کئی سال بعد پیدا ہوئے ہیں. ان کا امام ہے ابو یزید بستامی اور ہمارا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. دونوں 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ایک ہی سن میں. بابوں کے امام بھی اور کتابوں کے امام بھی اور اماموں کے امام بھی. اور صحیح مسلم میں کیا لے کے آ رہے ہیں وہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اللہم اجعلنا منہم آمین. اور صحیح مسلم میں حدیث، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، داروغ جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ میں آپ کے نام کے سوا کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولوں جب تک کہ آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں. یہ ہمارا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفی 261 ہجری فرما رہے ہیں، اور آپ کے امام بایزید بستامی المتوفی 261 ہجری کیا ارشاد فرما رہے ہیں. آپ کے لیے تو ارشادات ہی ہیں نا. اس طرح کے جب آپ عقیدے رکھیں گے تو آپ کس منہ سے نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار ہوں گے؟ جب یہ باتیں ہم بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بابت شیعی کوئی نہیں. کس کے مقابلے پہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے. اس لیے اب ہم نے یہ شعر مکمل کر دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شیعی کوئی نہیں. ہوں تو تسلی ہو گئی نا، کہتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی نہ کٹے. اونی کو کٹن لگا، پورا شعر کٹن گے، کہیں گے ٹھیک ہی تو کہہ رہے یار. آپ لوگ تو کہتے تھے گھوڑے کے قدموں کے خاپت کے کہانیاں بنائی ہیں سن نے، کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. ہم تو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں بات کر رہے ہیں، آپ تو گھوڑوں کی بات کرتے تھے. ہم تو الحمدللہ دلائل کے ساتھ ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں الحمدللہ. یہ جناب 4 حوالے ہو گئے. 5واں حوالہ وہ بھی تذکرۃ الاولیاء سے. اس میں انہوں نے لکھا ہے بایزید بستامی کی معراج. وہ کہتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے نا، اولیاء اللہ میں بایزید بستامی کو ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے. واہ واہ سرکار، یہ پیکج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں اللہ نے فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاں میں بایزید کو بعد میں زیارت کروا دوں گا. تم لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اوپر کر رہے ہو اپنے بابوں کو. اور وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے. سورۃ الاحزاب میں، سورہ الشورى میں 5 اولو العزم پیغمبر آئے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جو باقی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں. ان کو تو اللہ فرما رہا ہے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا اس دنیا میں، آخرت میں تو زیارت ہو سکتی ہے دنیا میں.
اور یہ کہہ رہے ہیں بازید نے جو ہے وہ شب معراج، ایک تو معراج کی، دوسرا اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اور اس سے بڑی بونگی پتہ کیا لکھی ہوئی ہے اس میں؟ ہمارے نزدیک تو ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کے لیے وہ بونگی بن جائے گی. انہوں نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے وہی اولیاء اللہ میں بازید بستامی کا ہے. یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور یہ اولیاء کے سردار. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی فارغ ظاہر ہے، اور عبد القادر جیلانی تو بازید کے آلموسٹ کوئی 200 سال بعد آئے ہیں، 200-250 سال بعد. تو وہ اس پوسٹ پہ آ کے بیٹھ ہی نہیں سکتے. جبرائیل نے معزول تو نہیں ہونا نا. تو یا بازید بستامی معزول ہو چکے ہیں. اور فرما رہا کون ہے؟ جنید بغدادی. جنید بغدادی خود شیخ عبد القادر جیلانی کے پردادا پیر ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کا جو سلسلہ ہے نا بیت کا، وہ جنیدی سلسلہ ہے. وہ تو خود جنید بغدادی کے مریدوں کے مرید ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سردار وہ ہے. تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی تے شاہی کوئی نہیں. ہن فیصلہ کرو کہ کدے نہ پورا کرنا ہے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ٹھیک ہے، آپ آپس میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرتے رہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ 5 حوالے میں نے دیے جی. ٹائم قیامت تک جے تہاڈی آنے والی نسلیں کوئی جم پوے نا یہ جواب دے، بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک ہے. ٹی ایل پی کے جو سربراہ ہیں جناب سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان سے میں پرسنل ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو میں نے گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں آپ کے بزرگوں کی، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں ہمارے بابا جی نے ہمیں ان سے الگ ہونے سے بچا لیا، یہ یقیناً گستاخانہ ہے. اگر یہ عبارتیں آپ کتابوں سے نکال دیں اور اعلانیہ ویڈیو میں آ کے انہیں گستاخانہ عبارتیں کہیں، اس کے بعد یہ بھی کہیں کہ شکریہ انجینئر صاحب آپ نے ہمیں بتایا، جس طرح آپ اپنے بابا جی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو آپ کے بابا جی کو جس بابا جی نے بتایا کہ آپ کے بابوں نے گستاخیاں لکھی تھیں، اس بابا جی کا شکریہ ادا کریں. اگلے الیکشنوں میں ووٹ انشاءاللہ میں پھر کرین پہ لگاؤں گا. ہاں کتنی بڑی آفر ہے. اور ویڈیو بنا کے کہوں گا کرین پہ مور لگائیں، کیونکہ انہوں نے چشتی رسول اللہ نکال دیا، انہوں نے ساور سکر کی کشف المحجوب کی باتیں نکال دی. ٹھیک، انہوں نے نکال دیا سبحانی ما اعظم شانی، انہوں نے نکال دیا لوائی اعظم من لوائی محمد. یہ ساری کی ساری جو شتیہات گستاخانہ عبارتیں یہ نکال دی ہیں، تو مور لگائیں اس کے اوپر. میں انشاءاللہ سب سے پہلے تائید کروں گا آپ کی جماعت کی. ٹھیک ہے جی، اس سے بڑی کو آفر دی جا سکتی ہے جی. ہاں آج کل تو ویسے ہی ووٹ مانگتے پھر رہے نا، اے آفر لے لو جی جناب. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی، یہ 5 حوالے ہیں، ویسے تو میں بہت سارے پیش کر سکتا تھا. اینڈ پہ میں اسے کنکلوڈ کرتا ہوں جو ان کے پاس بونگیوں کے دفاع کے لیے. وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں بزرگوں کی شتیہات ہیں. وہ جی ایک حدیث ہے نا جی مسلم شریف میں، جی کون سی حدیث؟ اب وہ مسلم شریف کی حدیث کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ مشکات میں بھی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گنہگار شخص کی توبہ کا حال بیان کیا ایک مثال سے، کہ ایک شخص سفر پر نکلا، ریگستان کے سفر پر، اس کا سارا ساز و سامان اونٹ پر لدا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے رکا تو اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا. اٹھا تو پریشان ہوا، ریگستان کے سفر میں اونٹ غائب تو آپ کی زندگی گئی، کیونکہ کئی میل تک پانی نہیں ملے گا. وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. اچانک وہ اونٹ واپس آ گیا. وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب. اس کی خوشی کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اور آگے الفاظ ہیں جو یہ نہیں پڑھتے، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، یا بیٹا جو تو نے اشرلی رسول اللہ پڑھا خواب میں اور اس کے بعد دیداری میں، بڑی تسلی ہے اس میں تیرے لیے بیٹا، ٹینشن نہیں لینی. اس واقعے کا اس سے کوئی لینا دینا ہے. اور اس سے وہ کہتے ہیں بزرگوں نے بھی جو کہہ دیا
تو وہ بھی اس وقت خاص حالت میں تھے. خاص حالت میں تھے تو انہوں نے تو پہلے کلمہ صحیح والا سنا ہے اور پھر اسی حالت میں انہوں نے مرید کر لیا ٹن حالت میں. یہ کہہ رہے ہیں خاص حالت میں تھے, ٹن حالت میں ہو جاتا ہے ان سے مرید بھی, جبکہ چاچی فارغ ہوئی ہے. ہاں چاچی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے کیونکہ کلمہ پڑھا ہے نا. آپ کو تو کہتے ہیں نا کوئی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا پولیٹیکل اسائلم کے لیے قادیانی اور اندر سے ایمان بھی ہو تب بھی قادیانی ہو جاتا ہے. تو تواڈے بابے نہیں ہوندے. ختم نبوت کا کام صرف اس پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے جس کے کسی بابے نے کوئی کام نہیں ڈالا ہوا. آپ لوگ تو پوری زندگی بابوں سے منہ چھپاتے رہیں گے. آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے کرتوت کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں نا. آپ لوگ وہ روحانی اولادیں ہو کہ جو اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہو. کوئی جگہ نہیں ان کو مل رہی بھاگنے کی. اس سے وہ ایک پلی لیتے تھے. یا پھر ان کے پاس آخری حال یہ ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک حدیث ہے جی بخاری شریف میں, وہ تعلیقاً امام بخاری نے مولا علی کا قول نقل کیا ہے. جب سیدنا عمر نے ایک پاگل شخص کے خلاف حد قائم کی تھی تو مولا علی نے انہیں روکا کہ اس کے اوپر حد قائم نہیں ہوتی. اور مولا علی نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. ایک پاگل شخص جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے, دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ جاگ نہ جائے, تیسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. اور یہ حدیث مرفوع بھی ہے نبی علیہ السلام سے سنن ابن ماجہ میں. تو کہتے ہیں دیکھیں نا پاگل شخص سے قلم شریعت کا اٹھا ہوا ہے تو پاگل کا ہونا پھر انہوں مجذوب کلندر کبھی کوئی نام سیدھی طرح کو پاگل تو ہم ٹھیک ہے. اور پاگل کہنے میں یہ بچیں گے. اگر یہ ہوش میں سب کچھ انہوں نے کیا ہے پھر نہیں بچتے. نہ پاگل کو نہیں جی وہ اللہ کی محبت میں پاگل ہونا اس کو ہم پاگل نہیں کہتے, وہ خاص کیفیت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو, کل تک تو تم لوگ ہمیں کہتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی اور شتیہات اور بونگیاں اور مجذوبیت اور کلندریاں یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں. اور بڑے فخر سے کہتے تھے جی منصور الحاج نے انا الحق کہا تھا, انا محمد کہتا نا وہ ہم اسے کافر کہتے کیونکہ رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہے. تو سرکار یہ سب کچھ تو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں آپ کے بابوں نے کی ہوئی ہیں. یا چلیں 1 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں, کتابوں میں ہوئی ہوئی ہیں, پھر کتابیں چھاپنے والے, ہاں ان کے ترجمے کرنے والے, ان کے اوپر شرعی حکم چاہیے. اور جس نے غلطی ہائی لائٹ کی اس کے لیے ایوارڈ چاہیے. بلکہ مہمان خصوصی سے بنائے اگلی ختم نبوت کانفرنس میں, ہاں کہ یہ ہے ختم نبوت کا اصل مجاہد جس نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کام ڈال رہا ہے یا چشتی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے یا اشرف علی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے. اس نے تو آ کے امت کو صحیح بات بتائی ہے اور امت کو یہ نعرہ دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.